اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے انسان کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے. اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. یہ زندگی اس کی نعمت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. معزز سامعین کرام، میں مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم فرقانیہ اکسڑواں کا ایک طالب علم ہوں. میں یہاں حضرات کے سامنے تربیت اولاد پر کچھ بیان کرنے کی ہمت و جسارت کر رہا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سچ سچ کہنے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. گرامی قدر حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے انسان کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے. اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. یہ زندگی اس کی نعمت ہے. سورج، چاند اور ستارے اس کی نعمت ہے. گرمی اور سردی اس کی نعمت ہے. ہاتھ، پاؤں اور جسم کے تمام اعضاء اس کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے. اور اولاد کو آنکھوں کا نور بھی کہتے ہیں اور دل کا سرور بھی کہتے ہیں. اس کے وجود سے گھر کی ویرانیاں ختم ہو جاتی ہے. اس کے جوانی والدین کی بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے. اولاد وہ نعمت ہے جس کے خواہش ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے. اولاد کی قدر ان سے پوچھئے جو اولاد سے محروم ہے. عزیزان ملت، یہ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، جس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، جس پر انسان فخر کرتا ہے، جس کے خواہشات اور ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان اپنا خون پسینہ بہا دیتا ہے، جس کے پیٹ کی خاطر باپ صبح سویرے چڑیوں کی طرح نکل جاتا ہے اور ایک ایک روپیہ لا کر اولاد کے سامنے رکھ دیتا ہے. بعض اوقات وہی اولاد رحمت کی بجائے جہمت بن جاتی ہے. والدین کی زندگی کے راہوں میں پھول کے بجائے کانٹے بکھیر دیتی ہے. خوشی کے بجائے انگارے بکھیر دیتی ہے. ان کے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دیتی ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات والدین تنگا کر کہہ دیتے ہیں، اے کاش تو نے یہ جنم نہ لیا ہوتا. اور کبھی تو ایسے دل برداشت ہوتا کہ بد دعا کر بیٹھتی ہے، اللہ تمہیں اٹھا لے، تم پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو. لیکن بد دعا کرنے سے پہلے کبھی والدین نے سوچنے کی بھی زحمت گوارا کی کہ اولاد کے کہیں بگاڑ ہمارے غلط تربیت کا نتیجہ تو نہیں. اگر تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تو تمہیں روز دیکھنا نہ پڑتا. تم تو اپنی اولاد کی گالیوں کی ڈانٹنے کی بجائے شاباشی دیتے رہے. یاد رکھو، اپنی بوئی ہوئے فصل کو کاٹو گے. اگر تم ببول کے بیج کو بو کر گلو لالا کی اگنے کی توقع رکھو، یہ تو نرمی اور حماقت اور سراسر نادانی اور بیوقوفی ہے. یہ بات ذہن نصیب کر لیجئے، قطروں کو جمع کیا جاتا ہے تو دریا بن جاتا ہے، ذرے مل جاتے ہیں تو پروت بن جاتے ہیں، موتی پیروئے جاتے تو حسینوں کے گلے کے ہار بن جاتے ہیں، ستارے مجتمع ہو جاتے تو کہکشاں بن جاتا ہے، خودرو جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے تو ایک خوفناک جنگل تیار ہو جاتا ہے. بلکہ اسی طرح سے اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو ہرونچی اور جرسی قاتل اور غارت گر بن جاتی ہے. جو ماں باپ بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اللہ کا نام بیٹھا دیتے ہیں، ان کی تربیت پر پوری توجہ دیتے ہیں، تو ان کے بچے اکثر و بیشتر بڑے ہو کر صراط المستقیم پر جمے رہتے ہیں. تاریخ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.